رائٹ مرزا صاحب، آج کل مرزا صاحب یہ ہے کہ ہمارے پالیٹکس میں ایک شخصیت ہے مولانا فضل الرحمان صاحب. فضل الرحمان صاحب جو ہے ہر پارٹی، ہر اقتدار میں حصہ رہے، ہر کولیشن گورنمنٹ کا حصہ رہے. یہ عمران خان صاحب کی حکومت میں میرے خیال سے وہ نہیں تھے، اور اب بھی ان کو ڈسکلوڈ کر دیا گیا. میرے خیال سے اب وہ اتنا ڈسکلوڈ ہو گئے ہیں کہ انہوں نے ایک عجیب سی اسٹیٹمنٹ دی، ایک بغاوت جیسی اسٹیٹمنٹ دی، اور جس پہ دوسرے سیاستدان کہتے ہیں کہ جی آپ معذرت کریں مگر مولانا صاحب جو ہیں وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے. یہ ایک دم سے اندر ان کا جو سوتا ہوا باغی تھا یا یہ کوئی نیا باغی نکلا ہے؟ مولانا صاحب کو کیا؟ نہیں، مولانا صاحب باغی نہیں ہیں. مولانا صاحب کی پالیٹکس بہت ہی کیلکولیٹڈ ہوتی ہے. ان کی پالیٹکس صحیح ہو غلط ہو، کیلکولیٹڈ، اچھی ہو بری ہو، تو یہ بھی ایک پرپس سے کریں. میرے خیال میں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، میرے خیال میں اس میں وہ بہت حد تک آگے چلے گئے ہیں. جو انہوں نے بیان دیا اس میں کافی حد تک آگے چلے گئے ہیں. لیکن تھوڑا سا معذرت، میں آپ کو قطع کلامی کی معذرت، مگر کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بیان دلوایا گیا ہے ان سے. کیا یہ سچ ہے؟ اس میں کوئی حقیقت کچھ تھوڑی سی پنچ آف سالٹ؟ نہیں، کیوں دلوایا گیا اور کون دلوائے گا؟ صحیح، تو یہ ان کی اپنی بولی ہے. اپنی بولی ہے، کوئی بارگیننگ چپ ہے. میں کچھ نہیں کہہ سکتا. مولانا فضل الرحمان ایک مگر بڑے سخت بیانات دیے، بہت ہی سیزنڈ پولیٹیشین ہے ہماری. اس بٹ میں ڈز دیٹ وارنٹ ہم ٹو سے اسٹف لائک دس؟ نہیں، میں تو اس کو وہ بات ہی نہیں کر رہا. جی میں تو صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کی سیاست بہت کیلکولیٹڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ کسی کے ساتھ دیں یا کسی کا ساتھ نہ دیں، تو وہ اپنی ریلیونس پیدا کر رہے ہیں. آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں، عمران خان کی نے ایک چیز جو ہم نے 2018 کے الیکشن میں بھی نوٹس کی اس میں کہ عمران خان کی پالیٹکس کی وجہ سے بہت سے لوگ ڈیمیج ہوئے. ڈیمیج سے مراد یہ کہ ان کی پالیٹکس بہت متاثر ہوئی. جیسے خیبر پختونخوا میں عوامی نیشنل بالکل جی، ان کا تو تختہ ہوا. خود JUI کی پالیٹکس بہت متاثر ہوئی اس کے اندر. تو یہ جو چیز تھی کہ مولانا فضل الرحمان گورنمنٹس کا بھی حصہ رہے اور مولانا فضل الرحمان مین اسٹریم اپوزیشن کا بھی حصہ رہے. مگر ہمیشہ ایک حصہ رہے اس بار نہیں. چیز یہی ہوئی ہے اس میں. یہ تو میں نے کہا نا کہ پی ٹی ہم آئی بچپن سے سنتے آ رہے، وقت جا رہے کہ مولانا کو بنانے، سالسی میں نہیں لیا گیا نا، ان کو وہ ریلیونٹ نہیں رہے، تو انہوں نے کہا کہ اب کچھ نیا کر کے. لیکن میرا اعتراض یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے جو کہا ایمان مزاری کو ایک ٹویٹ کے اوپر 20-25 سال کی انہوں نے جیل ہو گئی. انہوں نے اتنا سخت بیان دیا، ان پہ کچھ نہیں ہو رہا. دیکھیں وہی اب یہی بات ہوتی ہے نا. اب یہ بات یہاں اگر ہم لے آئیں الطاف حسین کو، الطاف حسین کی پالیٹکس سے بہت زیادہ اختلاف کیا جا سکتا ہے. بالکل. انہوں نے جو ٹرینڈز آف پالیٹکس یہاں سیٹ کیے وہ کسی بھی طریقے سب سے زیادہ نقصان ان کی اپنے لوگوں کو ہوا، اس کا نقصان. بالکل. اب اس کے مقابلے میں اور بے شمار آپ کو مثالیں ملیں گی. مگر دیکھیں نا، جو ابھی بینگ ریلیونٹ ٹو دا ٹاپک، مرزا صاحب میں صرف سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، چونکہ آپ کی اس پہ کافی گہری نظر ہے. مولانا صاحب نے ابھی یہ کر دیا، ٹھیک ہے، ڈن، آل سیڈ اینڈ ڈن. نہ ان پہ کوئی پیکا، نہ ان پہ کچھ اور، نہ کچھ، مطلب کوئی قانونی کارا جوئی کچھ بھی نہیں، کہتے رہے جو کہنا ہے. اب یہی تو میں یہ جو ابھی میں نے آپ سے بات کی ہے اسی سے تو الطاف حسین کو تو مائنس کر دیا نا. نہیں یہی نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو کرائیٹیرینز ہیں نا، ابھی ہم نے اتنی کرپشن اور سب کی باتیں کی. پاکستان میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی پروسیس نہیں ہے. صحیح. پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی بھی پولیٹیکل ہوتی ہے کہ وہ صرف بارگیننگ کے لیے ہوتی ہے. آپ کی فائلیں کھلیں، آپ کی فائلیں بند ہو گئیں، کیسز کھلے، کیسز بند. تو کنکلوڈ یہ کیا جائے کہ مولانا صاحب کچھ چاہتے ہیں. مولانا فضل الرحمان، مجھے لگتا یہ ہے، مجھے نہیں، میں نے کیونکہ میں ٹو بی ویری آنیسٹ، کیونکہ ان کے بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ آؤٹ آف کانٹیکس چیز دکھائی جا رہی ہے. میں نے ان کی پوری تقریر نہیں سنی ہے اس میں، لیکن وہ جس ریفرنس سے شاید میرا خیال ہے ان کا سلیکشن آف ورڈز ٹھیک نہیں تھا. سوال یہ نہیں کہ کیوں کری، سوال یہ کہ اس وقت اس جگہ پہ کیوں کری، جبکہ ہمیں کہیں ملک کے کچھ حصوں میں پرابلمز آ رہے ہیں، اور آپ پھر آپ ایک تیسرا محاذ کھول کے بیٹھے ہوئے. آپ کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب وائی ناؤ؟ اچھا، وہی یہی چیز ہوتی ہے نا کہ ہمارے یہاں اب اچھا چلیں، ایک بات ہوئی نا، اب گورنمنٹ کی سطح پہ اگر مولانا
تردید نہیں کرتے، تردید معذرت نہیں کرتے، تو چلیں آپ گورنمنٹ کی سطح پہ ان پہ مقدمہ بنا لیں. لیکن ہمارے یہاں جو یہ طریقہ ہے نا کہ وہ 50 شہروں میں ایف آئی آرز کٹوا دی جائیں، یہ اوور ریئیکٹ سے مراد یہ طریقہ ہی غلط ہے. یہ جو پیکا امینڈمنٹ بھائی آپ اگر کسی نے غلط بات کی ہے تو اس پہ ایک سالڈ کیس بنائیں. One FIR should be more than enough. مور دین انف نا. آپ بنائیں کہ مولانا غداری کے مرتکب ہوئے ہیں، یہ غداری کا مقدمہ ہے، یہ غداری کے ایویڈنس ہیں، اس پر اگر آپ ریفرنس بنانا چاہتے ہیں آپ ریفرنس بنا لیں، آپ اور مقدمہ. جب آپ یہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ جو مولانا نے غلط بات کی ہے اس کے جواب میں بھی غلط چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ جو طریقہ کار ہے نا، آپ دیکھیں نا ارشد شریف کا کیس کیا تھا. ارشد شریف نے کوئی غلط کام کیا تھا، ارشد شریف پہ مقدمہ چلاتے، ارشد شریف کو سزا دے دیتے. صحیح. اب یہ کہ 15 شہروں میں ارشد شریف کے خلاف جہاں وہ کبھی گیا بھی نہیں پلٹ کر، وہاں ایف آئی آر کٹوا رہے ہیں. تنگ کرنے والی بات ہے نا. وہ تو ایک پولیٹیشین نے کہا تھا جی میرے پہ سانگڑ کا پہ پرچہ کٹا جی، میں نے بائک چوری کی ہے. نہیں یہی نہیں، ایک بڑی مزے کا واقعہ سناؤں. اشتیاق اظہر جو تھے، ایم کیو ایم کے لیڈر تھے، وہ مطلب ظاہر 70 سال کے آدمی، ان پہ ایک مقدمہ، ان پہ ایک کیس بنا تھا کارڈ سنیچنگ کا. اچھا. تو جج نے جب اشتیاق اظہر صاحب کو دیکھا، اور بہت اپنا اہم بڑے قابل احترام جج تھے، تو انہوں نے اس پولیس آفیسر سے پوچھا کہ یہ کارڈ سنیچ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. تو اس میں جب انہوں نے کہا کہ سر پھر مقدمہ، اس نے کہا مقدمہ ختم کرنا کیا، یہ مقدمہ بنتا ہی نہیں ہے. میرے خیال سے وہ جج جو تھے کوئی زبردست قسم کے جج تھے جنہوں نے اتنی زبردست رولنگ کی، ان کو پہلے سے بتایا نہیں گیا تھا. یہ اصل میں نا، سوری دیو میں یہ بات کہ یہ ہمارا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے نا لوگوں کا، کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا جگہ جگہ مقدمہ، یہ پیکا امینڈمنٹ کے اندر یہ لوگ لے کر آئے، یہ ولی شک، یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ وہ نہیں تو دشمنی ہوتی ہے نا لوگوں میں، گاؤں میں ادھر ادھر کہیں، تو کہتے ہیں میں بہت رلاؤں گا نا، ادھر لے جا کے ماروں گا، ادھر رلاؤں گا. یہ وہ والا مائنڈ سیٹ، ادھر ہر جگہ مقدمہ کرو گے تاکہ وہ بندہ ہر جگہ جا کے اپنی بیلز کرائے، تو وہ بھول جائے کہ آئندہ کبھی میں یہ. تو یہ مائنڈ سیٹ وہی ہے، وہی رورل مائنڈ سیٹ ہے جو. اس کے ساتھ تھینک یو سو مچ فار واچنگ اس، اینڈ آپ کی پذیرائی ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے کہ ہم آپ کے لیے بہتر اور اچھا شو لاتے رہیں ہر ہفتے. مدر صاحب ونس اگین تھینک یو سو مچ. پاکستان زندہ باد اینڈ اللہ حافظ. For more updates, subscribe now and press bell icon.